बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को पाकिस्तान राइटर फोरम की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ और प्रोग्राम की इब्तिदा हम तिलावत कलाम पाक से करेंगे। मैं अहमद बिन ज़ुबैर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक की शहादत हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न शर्रद दवाब्बि इंदल्लाहिल्लज़ीन कफ़रू फ़हुम ला युमिनून। الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق अल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, मैंने आपके सामने सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 55 से 64 तिलावत की है। इसका तर्जुमा पेश खिदमत है। यकीनन अल्लाह के नज़दीक ज़मीन पर चलने वाली मखलूक में सबसे बदतर वो लोग हैं जिन्होंने हक़ को मानने से इनकार कर दिया, फिर किसी तरह वो उसे कबूल करने पर तैयार नहीं हैं। खुसूसन उनमें से वो लोग जिनके साथ तूने मुआहिदा किया, फिर वो हर मौके पर उसको तोड़ते हैं और ज़रा खुदा का खौफ नहीं करते। बस अगर ये लोग तुम्हें लड़ाई में मिल जाएं तो इनकी ऐसी ख़बर लो कि इनके बाद दूसरे जो लोग ऐसी रविश इख्तियार करने वाले हों उनके हवास बाख्ता हो जाएं। तवक्को है कि बदअहदों के इस अंजाम से वो सबक लेंगे। और अगर कभी तुम्हें किसी कौम से ख़यानत का अंदेशा हो तो इसके मुआहदे को एलानिया इसके आगे फेंक दो। यकीनन अल्लाह ख़ाइनों को पसंद नहीं करता। मुनकिरीन हक़
اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لیں گے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے۔ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے ان مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے لیے جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تلاوت کلام پاک کے بعد میں محمد شیر افضل صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ ایسا تجھے خالق نے ایسا تجھے خالق نے تیرا دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار
بنایا کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا للہ کرم کیجئے ویرانہ دل پر للہ کرم کیجئے ویرانہ دل پر صحرا کو تیرے حسن نے گلزار بنایا ہر بات بدعمالیوں سے بگاڑی میں نے بگڑی کو میری آپ نے ہر بار بنایا ایسا تجھے خالق نے ترادار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام یوم الوطنی اور یوم دفاع پاکستان کی مناسبت سے منعقد کیا گیا ہے، تو اس پروگرام کی سرپرستی اور پاکستان رائٹر فورم کے چیئرمین جناب میں انجینئر سید نیاز احمد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے ہمارے معزز مہمانوں کا استقبال کریں گے. اور تقریب کی صدارت عالمی اردو مرکز کے صدر جناب اطہر نفیس عباسی صاحب کر رہے ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس پروگرام کی صدارت عالمی اردو مرکز کے صدر جناب اطہر نفیس عباسی صاحب کر رہے ہیں، جو اس سے قبل پاکستان رائٹر فورم کے جنرل سیکریٹری بھی رہ چکی ہیں. محترم اطہر نفیس عباسی صاحب ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں. علم و ادب کی خدمت و ترویج، خصوصاً نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. جدہ میں سالانہ عالمی مشاعروں کے انعقاد کے حوالے سے آپ کی خدمات کو بین الاقوامی سطح پر سراہا جا رہا ہے. تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور پروگرام کی صدارت فرمائیں. جناب اطہر نفیس عباسی صاحب. میں اس ابتدائی کارروائی کے بعد پاکستان رائٹر فورم کے چیئرمین انجینئر سید نیاز احمد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں کہ ابتدائی کلمات اور پروگرام کے تعارف کے حوالے سے اور پاکستان رائٹر فورم کے تعارف کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. پاکستان رائٹرز فورم دراصل یہ وہ آرگنائزیشن ہے جو ادب اور حالات حاضرہ کے حوالے سے امت مسلمہ کے لیے مختلف النوع پروگرامات کرتی رہتی ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کا یہ پروگرام ہے. اور جیسا کہ یہاں پہ اعلان کیا گیا کہ یہ پروگرام یوم الوطنی سعودی عربیہ اور یوم الدفاع پاکستان ان دونوں کو یکجا کر کے ہم اس کی یاد میں اس پروگرام کو انعقاد کر رہے ہیں. سعودی عرب عالم اسلام میں ایک رہنما کی حیثیت رکھتی ہے اور پورا عالم اسلام کی نظر سعودی عرب کے اوپر ہے. اس کی ترقی، اس کی خوشحالی ہم سب کی دلی خواہش ہے کہ یہاں امن و امان ہو، ترقی ہو. اور پاکستان جیسا کہ عالم اسلام جانتی ہے کہ اس کی حیثیت ایک قلعے کی مانند ہے. جب تک پاکستان محفوظ ہے عالم اسلام کو ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے. اور اس کے لیے یقیناً تمام مسلمانوں کا دل ایک ساتھ دھڑکتا ہے کہ پاکستان مستحکم ہو، مضبوط ہو اور عالم اسلام کے لیے کلیدی کردار ادا کرے. اور پاکستان اس حوالے سے اپنا کردار بہرحال ادا کر رہا ہے. اور پاکستان مسلمانوں کی کسی بھی قسم کی مصیبتیں یا ان کی طرف سے اپیلیں ہوتی ہیں تو پاکستان سب سے آگے ہوتا ہے. یہ پاکستان کا خاص کردار ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام دشمن قوتیں باقی تمام ممالک کو چھوڑ کر تنہا پاکستان کے پیچھے پڑی رہتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہماری قیادتوں کو یہ شعور بخشا ہے کہ یہ مشکل حالات میں کس طریقے سے نبرد آزما ہو سکتی ہے. اس کا کردار وہ بہرحال ادا کر رہے ہیں. تو میں آپ تمام حضرات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان سعودی عرب کو استحکام عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے اور عالم اسلام کے حوالے سے جو ذمہ داری ان دونوں ممالک پہ پڑتی ہے اس کو بحسن و خوبی ادا کر سکیں. اسی حوالے سے شورا حضرات کو ہم نے دعوت دی ہے اس لیے کہ اشعار دراصل وہ انداز گفتگو ہے جو بہت بڑے مضمون کو چند جملوں میں سمو جاتی ہے. اور شورا حضرات دراصل قوم کے اندر وہ امنگ اور وہ جذبہ پیدا کرتے ہیں جس کی ضرورت ہمیشہ ان حالات میں، جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. تو اس لیے پاکستان رائٹرز فورم نے آج اس محفل کا انعقاد کیا ہے اس حوالے سے کہ یہ ہمارے دلوں کو گرمائیں اور ہمارے اندر وہ جذبہ اور وہ امنگ کو ہوا دیں جو کہ ان حالات سے نمٹنے کے لیے اشد ضروری ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو وہ شعور عطا فرمائے جس کے ذریعے سے ہم عالم اسلام کی کسی نہ کسی اور کہیں نہ کہیں حیثیت سے اس کی خدمات انجام دے سکیں. اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور میں باضابطہ پروگرام کا بھی آغاز کی اپیل کرتا ہوں. ہمارے درمیان فقاہیہ کالم نگار محمد امانت اللہ موجود ہیں جو اردو نیوز میں ان کے سینکڑوں کالم فقاہی ادب کے حوالے سے چھپ چکے ہیں.
اور میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آج کے موضوع کی مناسبت سے اظہار خیال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یوم دفاع ہے، اس پہ تو ہم اپنا ہی دفاع کر سکتے ہیں، کہ اس پہ فقائیہ لکھنا ذرا مشکل کام تھا۔ ہمارے ملک میں جمہوریت ہے، سارا سال ہم جمہوریت کا دفاع کرتے گزار دیتے ہیں، پھر اس کے بعد خیال آتا ہے ایک دن یوم دفاع کے لیے نکالا جائے۔ اور یہاں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، مگر یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ سارا سال پتنی، بعد میں یوم الوطنی۔ اچھا، تو میں یہ چاہوں گا کہ دفاع کے حوالے سے کچھ کہوں آپ لوگوں کو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اردو میں جو زبر زیر کے معمولی سے فرق سے ان کا مطلب بدل جاتا ہے، جیسے دفاع، دفع، دفاع اور دفات، یہ سب ایک ہی جیسے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ اسی کے اوپر میں نے لکھا ہے، انگریزی طرز تعلیم نے اردو زبان کی ٹانگ توڑ دی، اس سے بہتر تھا کہ کسی کی ٹانگ توڑ دی جاتی، کم از کم یہ امید ہوتی کہ کبھی نہ کبھی صحیح ہو جائے گی۔ زیر زبر کی غلطی کی وجہ سے معنی اور مفہوم میں بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ کچھ الفاظ سننے میں ایک جیسے لگتے ہیں مگر ان میں آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے۔ بچپن میں کبھی شرارت کرتے تھے تو کہا جاتا تھا یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ گھر سے باہر کسی طاقتور سے لڑائی ہو جاتی، ہم مجبور ہو جاتے اپنا دفاع کریں یا دفع ہو جائیں۔ اسکول جانے لگے تو وہاں بھی سننے کو یہی ملتا تھا، دفع ہو جاؤ۔ ایک اسٹیکر کی طرح یہ الفاظ ہماری زندگی کے ساتھ چپک گئے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک سیاسی پارٹی میں شمولیت اختیار کی، معلوم ہوا ہر کام قانون کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے ورنہ دفعہ لگ جائے گی۔ قانون کو اہمیت دی جاتی تھی مگر بعد میں معلوم ہوا تمام دفعات کا اطلاق صرف ورکروں پر ہوتا ہے، لیڈروں پر نہیں۔ ایک دفعہ ہمیں جیل جانا پڑا تو معلوم ہوا دفعہ کیا ہوتا ہے اور تعزیرات پاکستان کے کن کن دفعات کا اطلاق ہم پہ ہونے والا ہے۔ آج تک ہم ان دفعات کا دفاع کر رہے ہیں۔ تعزیرات پاکستان کے تمام دفعات کو بالائے طاق رکھ کر پولیس کے محکمے میں نوکری حاصل کر لی۔ راحل شریف کی طرح شرافت ہم میں بھی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ تنخواہ اتنی قلیل تھی کہ گھر سے پولیس اسٹیشن جانے ہی میں خرچ ہو جاتی تھی، باقی 15 دن چھٹی کر لی۔ دل میں خیال آیا کیوں نہ تنخواہ بڑھانے کے لیے احتجاج کیا جائے۔ جب ہمارے ادارے کے سینئر ساتھیوں کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں آج تک کبھی احتجاج پولیس والوں نے تنخواہ بڑھانے کے لیے نہیں کیا ہے۔ ہماری طرح ہر شریف آدمی کی خواہش ہے کہ پولیس کے محکمے میں بھرتی ہو جائے تاکہ عوام پر دفع لاگو کر سکے اور اپنی مصیبتوں کو دفع دور کر سکے۔ شرافت کو 4 چاند اسی محکمے میں آ کر لگتے ہیں کیونکہ شر اور آفت کا ملاپ یہی ہوتا ہے۔ دکھاؤں کیا تجھے زاہد اس آفت دی کو، خلل دماغ میں تیرے ہے پارسائی کا۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ دفعات کا استعمال کر کے کس طرح اپنی جیب کا دفاع کیا جاتا ہے۔ قانون اندھا ضرور ہوتا ہے مگر سونگنے کی حس بڑی تیز ہوتی ہے۔ نوٹوں کی خوشبو کو بڑی تیزی سے سونگ لیتا ہے۔ پہلے بوریوں سے لاشیں برآمد ہوا کرتی تھیں، آج نوٹ برآمد ہوتے ہیں جس کی خوشبو ہر ظالم کے ظلم کا دفاع کرتی ہے۔ ڈالر گرل نے بیگ سے لاکھوں ڈالر برآمد ہو گئے، نوٹوں کے مقابلے میں ڈالر نے اپنا خوب دفاع کیا۔ ہمارے لیڈران اپنی دولت کا دفاع کرتے کرتے ملک سے دفع ہو گئے۔ کسی غریب سے پوچھیں کہ زندگی کا دفاع کرنے کے لیے موت سے لڑنا پڑتا ہے۔ دہشت گردی سے بڑا قتل معاشی قتل ہے جو آج ہمارے عوام بھگت رہی ہے۔ ہمارا دفاع میرا ہنر لے گیا کوئی، دستار جب بچھائی تو سر لے گیا کوئی۔ عوام بھوک اور افلاس و غربت کی بیماریوں کا دفاع کرنے میں مشغول ہے اور صاحب اقتدار جمہوریت کا دفاع کر رہے ہیں۔
وزیر اعلیٰ فرماتے ہیں لاہور کو پیرس بنا دیں گے، جس کی کمی تھی وہ پوری ہو گئی، یعنی اس جانور کا گوشت کھلے عام بک رہا ہے جو ہمارے دین میں حرام ہے۔ یہ ملک بنایا گیا تھا کہ گائے کا گوشت آرام سے کھائیں گے، مگر کسی کیا خبر تھی کہ گائے کے ساتھ گھوڑے اور گدھے بھی آ جائیں گے۔ حلال کی کمائی سے حرام خریدنے پر مجبور ہیں۔ جدا ہوئے ہیں بہت لوگ، ایک تم ہی صحیح، اب اتنی سی بات پر کیا زندگی حرام کریں۔ جناب آپ کی جمہوری حکومت کو خوب اپنی کارکردگی کا دفاع کر رہی ہے۔ ایک سینیٹر نے بی بی سی کو کیا خوب انٹرویو دیا ہے، دفاع کرنے والوں کو دفاع کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ دوسری طرف آپ کے وزیر دفاع ان سے الجھ پڑے ہیں۔ قومی اسمبلی میں جو ملک کے دفاع پر مامور ہیں، آپ کی حکومت کو اگر عقل ہوتی تو 2 دفعہ حکومت نہ جاتی۔ جناب آپ یوم دفاع پاکستان کی بات کریں، قوم کے سپوتوں کو سلام پیش کر رہی ہے۔ آج کے دن قوم نے اپنے ملک کا دفاع کیا اور دشمنوں کو دفعہ دور کر دیا تھا۔ آج بھی ہمارا دشمن ہماری سرحدوں کے خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کسی میں ہمت نہیں ہماری پرواز میں کمی لائے، ہم پرواز سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں۔ جناب آپ کی معصومیت کو داد دیتا ہوں، کیا آپ نے غور نہیں فرمایا جب ہمارے حیدر عزیز سپاسالار نے تمام کرپٹ سیاست دانوں، فتح خوروں اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع کیا، سب ایک پیج پر آ گئے اور سب اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ کچھ مفکروں کا خیال ہے آج ہماری سرحدوں پر جو کچھ ہو رہا ہے ان سیاست دانوں کے ایما پر ہو رہا ہے تاکہ ہماری فوج کا فوکس ان کی طرف سے ہٹ جائے۔ ہماری دشمن کبوتروں سے ڈر جاتے ہیں، وہ ہم سے کیا لڑیں گے؟ اگر ہمارے سیاست دانوں اور ملک کے اور قوم کے خلوص ہوتے تو کبھی بھی اس ملک کی دولت کو لوٹ کر بیگوں میں اور لانچوں میں بھر کر دفع نہ ہوتے۔ دیکھا ہے ہم نے لیڈروں کو آزما کر دھوکہ دے جاتے ہیں اقتدار میں آ کر۔ بھوک اور افلاس کی ماری قوم ایک پلیٹ بریانی کی خاطر گلی گلی ان کے سیاسی نعروں کا دفاع کر رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نان جمی بخشی ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔